بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ آج ہماری نماز سیریز کا ڈے 11 ہے۔ ٹاپک ہمارا چل رہا ہے نماز میں خشوع و خضوع کیسے پیدا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم رکوع کے اوپر بات کرتے ہیں۔ پھر میں جب رکوع میں جاتی ہوں اور یہ تسبیح پڑھتی ہوں سبحان ربی العظیم، اور سوچتی ہوں میرا رب بہت پاک ہے اور عظمت والا ہے، ہر چیز سے پاک۔ رکوع میں اللہ کی پاکی اور عظمت بیان کرتے ہوئے اس کی تخلیق کی سوچ ہوتی ہے کہ کیسے اللہ نے ایک ایک چیز بنائی۔ وہی پاک ذات ہے جو ایسی تخلیق کر سکتا ہے۔ ساتھ ہی دل اس بات کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ پاتا کہ واقعی یہ آپ کی ہی قدرت ہے، اے اللہ جو واحد ایسی تخلیق کر سکتی۔ اور ہم رکوع میں معلق ہوتے ہیں بالکل ایسے جیسے ہماری زندگی میں بھی حالات آتے ہیں جن میں ہم معلق ہوتے ہیں، نہ زمین پر ہوتے ہیں اور نہ کندھوں پر ہوتے ہیں۔ تب بھی ہمیں یہی احساس کرنا ہوتا ہے کہ اللہ ہے نا جو سب سے عظیم ہے، وہ ہمیں اس مشکل سے نکال دے گا۔ پھر اس وقت میں امیجن کرتی ہوں کہ یا اللہ میں نے اپنے آپ کو جسمانی طور پر تو جھکا دیا ہے، پلیز آپ اس دل کو بھی اپنے لیے، اپنے آگے، اپنے حکم پر جھکا دیجئے اور اپنی رضا کے لیے جھکا دیجئے۔ پھر سوچتی ہوں کہ اللہ اس آدھے جھکنے میں کیا حکمت ہے۔ پھر سمجھ آتی ہے سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ مجھے اس حکم کی حکمت نہیں معلوم، بس آپ نے کہہ دیا تو میں جھک گئی۔ صحابہ کرام تو اصل تصویر تھے سمعنا و اطعنا کی، سنتے اور فوراً مان لیتے، جھکا لیتے خود کو۔ آپ کو پتہ ہے جب شراب کی حرمت کا حکم آیا تھا تو کچھ صحابہ کے ہاتھ میں شراب تھی، وہ مل کر پی رہے تھے، جیسے ہی حکم آیا وہیں چھوڑ دی۔ آپ جانتے ہیں نا شراب کا نشہ کتنا ہوتا ہے، اسے چھوڑنے کے لیے کتنی ہمت اور وقت چاہیے، لیکن انہوں نے کیا کیا تھا، فوراً گرا دی، خود کو بھی جھکا دیا۔ یہ ہوتا ہے سمعنا و اطعنا۔ ہم بس سر جھکاتے ہیں اور وہ ساتھ میں دل بھی جھکاتے تھے۔ دراصل نماز میں جھکنا ہی ہماری ٹریننگ ہے کہ ہم باقی احکامات میں بھی اللہ کے آگے جھک جائیں کہ اللہ آپ نے کہا، میں نے سنا اور میں نے مان لیا۔ میری کیا اوقات اللہ کہ میں آپ سے سوال کروں کہ ایسا کیوں ہے، اس میں کیا حکمت۔ آپ تو مالک ہیں، میں غلام۔ کبھی غلام بھی مالک کے آگے بولتا ہے کیا؟ جو بولتا ہے وہ نافرمان ہوتا ہے۔ اللہ مجھے ان میں شامل نہ کرنا، میرا دل جھکا دیجئے نا پلیز میرے اللہ۔ قوما، رکوع سے کھڑے ہونا۔ پھر جب رکوع سے کھڑے ہو کر سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں، یعنی اللہ نے سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ جب میں یہ پڑھتی ہوں تو مجھے خیال آتا ہے یا رب آپ نے اتنی جلدی سن لی اس بندے کی، اپنے اللہ کے لیے تعریف۔ اندر سے احساس ہوتا ہے کہ وہ تمہیں سمجھتا ہے، تمہاری ہر چھوٹی سی چھوٹی بات کو سمجھتا ہے۔ پھر ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، جب میں پڑھتی ہوں تو احساس ہوتا ہے جیسے میرے اس کلمے کے آخر لکھنے کے لیے اتنے سارے فرشتے اتر رہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ 30 سے زائد فرشتے ان کلمات کا اجر لکھتے ہیں۔ پھر سوچتی ہوں اللہ کے سارا دن میں صرف ایک فرشتہ ہوتا ہے جو نیکیاں لکھتا ہے اور ایک وہ جو برائیاں لکھتا ہے، لیکن ان کلمات کے اجر کے لیے اتنے زیادہ فرشتے، ایسا کیوں؟ کیونکہ اس میں ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، گویا کہ اللہ ساری تعریف کے لائق بس آپ ہی ہیں، آخر ہونا بھی چاہیے، اللہ آپ جیسا کوئی بھی نہیں۔
آج ہم یہیں تک کرتے ہیں. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.